نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين۔ پارہ نمبر 30 سورہ انفطار، رکوع 1 آیت نمبر 9 تا 19۔ بروز قیامت جزا اور سزا کے حوالے سے اور قیامت کے حساب کتاب کے حوالے سے انسان غرور میں ہے، دھوکے میں ہے، اور اس غرور اور دھوکے کے اساس پر روز قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تمہارے سب اعمال یاد رکھنے والے اور تمہارے سب اعمال جاننے والے، سب اعمال لکھنے والے تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے محافظ ہے، تمہارے نگران ہے، اور ان کی مسئولیت ہے کہ تمہارے ہر قول و فعل کو نوٹ کرے، آپ کے نامہ اعمال میں درج کرے، اور کرامن کاتبین ہے۔ تمہاری تکذیب، تمہارے کفر، تمہارے شرک اور نفاق کی بنیاد پر تمہیں مناسب سزا، بدعمالی کی مناسب سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اور قیامت کا دن جو ہے یوم الحساب، یوم عدل کا دن ہے۔ بروز قیامت ان الابرار لفی نعیم، اس جملے کا تعلق علمت نفس ما قدمت و اخرت سے ہے۔ نیک لوگ اور وہ لوگ جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، بلا شبہ یہ لوگ آسائش میں ہوں گے، انعامات میں ہوں گے، اور بدکار کافر لوگ بلا شبہ جہنم میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کافرین، مشرکین، منافقین جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور پھر یہ جہنم سے غائب نہیں ہو سکتے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، کسی بھی وقت یہ جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان کفار، مشرکین، منافقین کے لیے خلود دائمی ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے۔ یہ جو قیامت کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ روزے سے جزا کیا ہے، روزے جزا میں کیا ہوگا؟ پھر مقرر فرمایا کہ آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ روزے جزا کیسا ہے۔ اس استفہام کا مقصد تحویل ہے، اور اگلے آیت میں پھر اس کا جواب ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی شخص کی اختیار نہیں ہوگی، کوئی بندہ بذات خود کسی کو محشر میں نفع نہیں دے سکے گا، نہ کسی کا تکلیف دور کر سکے گا، کسی جہنمی کو شخصی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں شفاعت بھی داخل ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں ہے، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ایک نفس کافر دوسرے نفس کافر کا کام نہیں آئے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا، نہ فدیہ قبول ہوگا، نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ البتہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی
سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے، اور یہ امت مسلمہ کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی شفاعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، بلکہ محشر میں حساب کتاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر شروع ہوگی۔ سب انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، علماء کرام، حفاظ کرام، شہداء اعظام، یہ سب قیامت کے دن سفارش کے اہل ہوں گے۔ اور شفاعت تب ہوگی جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت سفارش نہیں ہو سکتی، اللہ کے مرضی اور منشا کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ راضی ہوگا تو تب سفارش ہوگی، اس لیے کہ اصل حاکم اور حکم جو ہے اللہ ہی کا ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، حکم کا مالک بھی اللہ ہے، والامر یومئذ للہ۔ اللہ اگر اپنے فضل و کرم سے، لطف و عنایت سے کسی کو شفاعت کی اجازت دے تو شفاعت ہوگی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی حاکمیت دنیا میں بھی ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کی حکم تھی، اب بھی اللہ کی حکم ہے، آئندہ بھی اللہ کی حکم ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بھی ہے، اللہ کی قدرت کامل بھی ہے، اور اللہ کی حکمت بالغ بھی ہے۔ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، جزا و سزا کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر محافظ ہے، نگہبان ہے، فرشتے ہے، کرامن کاتبین ہے، کرامن عزت والے ہے، کاتبین لکھنے والے ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک نافرمان لوگ دوزخ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں داخل ہوں گے جزا کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ لوگ اس سے غائب ہونے والے، وہ ادھر سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک، اور تمہیں کیا خبر، ما یوم الدین کیا ہے روز جزا، ثم ما ادراکا، پھر تمہیں کیا خبر، ما یوم الدین کہ کیا ہے روز جزا، یوم لا تملکو، جس دن نہیں کر سکے گا نفس لنفس، کوئی کسی کے لیے، شیئن کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا، اور ابھی بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔